کیا دجال پاکستان کے ایک غیر آباد جزیرے استولا میں قید ہے؟ کیا یہ وہی جزیرہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ یہاں دجال قید ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ جزیرہ استولا کہاں ہے اور کیا واقعہ ہی دجال یہاں ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دجال ہے کون اور یہ اتنا خطرناک کیسے ہے اور کیوں ہے۔ اس دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غضبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ اب دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے اور دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرے گا۔ اور اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ اب ہم اس جزیرے کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کہ اس جزیرے پر دجال کیسے آیا۔ اگر آپ پاکستان کے نقشے کو گوگل میپ کے اوپر جا کے زوم کر کے دیکھیں تو اس طرح کے اور بھی کئی جزیرے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ جزیرے ہیں۔ ان سارے جزیروں کے اوپر ایک ہی ویڈیو میں بات تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم ایک سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جزیرہ استولا کی بات کریں گے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے مہم جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس جزیرہ کا رخ ضرور کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کوئی اور جزیرہ بھی ڈھونڈ لیں۔ اس جزیرہ کو جزیرہ ہفت لار یا 7 پہاڑوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور خوابوں کا جزیرہ بھی۔ یہ پاکستان کا ایک غیر آباد جزیرہ ہے، صوبہ بلوچستان میں پسنی کے ساحل سے قریب۔ یہ جزیرہ تقریباً 40 کلومیٹر بحیرہ عرب کے اندر واقع پاکستان کا سب سے بڑا سمندری جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کی لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے تو تقریباً یہ 6.7 کلومیٹر طویل اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس جزیرے کا بلند ترین مقام سطح سمندر سے 75 میٹر ہے۔ یہ جزیرہ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر کی تحصیل پسنی کا حصہ ہے۔ یہ جزیرہ غیر آباد ہے اس وجہ سے کہ یہاں سیاحوں کی آمد و رفت نہ ہونے کی برابر ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کو بہت طویل سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر کی سہولیات ناپید ہیں۔ اگر یہاں آپ کو جانا ہو تو کراچی سے 7 گھنٹے تک پسنی کا سفر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو موٹر بوٹ کی ضرورت پڑے گی، جس میں مزید 3 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد آپ استولا پہنچیں گے۔ تو یہ سفر تو وہی کرے گا جو مہم جو ہے، جسے ایڈونچر کا شوق ہے اور نئی نئی جگہیں ایکسپلور کرنے کا شوق ہے۔ عام لوگ تو ساحل سمندر جاتے ہیں اور وہاں سے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں لوگ کم ہی جاتے ہیں۔ اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو ہسٹری میں اس آئلینڈ کا ذکر ایڈمرل نرکوس کے حوالے سے ملتا ہے، جسے 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے بحیرہ عرب اور خلیج فارس کے ساحلی علاقوں کی کھوج میں روانہ کیا تھا۔ تو اسی کھوج کے دوران اس نے اس آئلینڈ کو ڈھونڈا۔ 1982 میں حکومت پاکستان نے یہاں گیس سے چلنے والا ایک روشنی کا مینار لائٹ ہاؤس بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے تعمیر کیا تھا، جسے بعد میں 1987 میں سولر پاور کے سسٹم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ستمبر سے مئی کے مہینوں کے درمیان یہاں ماہی گیر کیکڑوں اور جھینگوں کے شکار کے لیے آتے تھے، لیکن اب یہاں شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس غیر آباد جزیرہ کے اوپر ہمیں 2 آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ ایک تمہیں ایک مسجد ملی ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مسجد کب تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک مندر کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی پرانے زمانے سے لوگ اس جزیرے کو جانتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم اس جزیرے کے پہاڑوں کی بات کریں تو یہ پہاڑ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہاں پودے تو بہت ہی کم ہیں،
लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन पहाड़ों में हमें बहुत खूबसूरत गारें भी नजर आती हैं जो कि कुदरती हैं, नेचुरल हैं, किसी इंसान ने नहीं बनाई। यहाँ प्लांट्स इसलिए नहीं उग सकते कि यहाँ अगर बारिश होगी तो वही मीठा पानी आएगा जिससे प्लांट्स ग्रो करेंगे। उसके अलावा यहाँ ना तो कोई मीठे पानी का चश्मा है, ना ही कोई नहर। इस वजह से यहाँ प्लांट्स नहीं हो पाते, और जब बारिश होती है तो प्लांट्स उगते हैं, और जब पानी ख़त्म हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो ये प्लांट्स खुद ब खुद ही सूख जाते हैं। लेकिन एक दरख्त है जो काफ़ी अरसे से यहाँ सर्वाइव कर रहा है, वह है कीकर का दरख्त, क्योंकि इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इस वजह से इस मुश्किल माहौल में भी यहाँ कीकर का दरख्त सर्वाइव कर रहा है, और जहाँ बजा हमें कीकर के दरख्त नजर आते हैं। अगर हम इस जजीरे के पानी की बात करें, साहिल की बात करें, तो साहिल समुद्र का पानी बहुत ही साफ शफाफ है, क्योंकि इंसानों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ कचरा नहीं होता। इस वजह से इस साहिल का पानी बहुत ही साफ है, और गुरूब आफ्ताब के वक्त यहाँ का मंजर देखने के लायक होता है। सफ़र की तवालत और मुश्किल हालात के बावजूद भी यहाँ बहुत से मुहिम जो हैं, एडवेंचरर हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ रात गुजारते हैं, बोन फायर करते हैं, और एंजॉय करने के बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। अगर इस जजीरे को सीरियस लिया जाए, कोई कानून बनाए जाए, सियाहों को यहाँ लाने की कोशिश की जाए, एडवेंचरर लोगों को एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मिलेगी, और इससे पाकिस्तान की इकानमी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां जाने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ये एक न्यूज़ भी सुन लें। इससे आप गुड न्यूज़ भी समझ सकते हैं और बैड न्यूज़ भी। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड न्यूज़ की। तो बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ कानून बन चुका है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस जजीरे के बारे में कानून पास किया है कि इस जजीरा को समुद्री हयात के लिए महफूज करार दिया जाता है। यानी कि अब वहाँ हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत बलूचिस्तान की इजाज़त के बगैर वहाँ नहीं जा सकते। हुकूमत की जानब से जारी किए गए बयान के मुताबिक इस इकदाम का मकसद जजीरे और उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले समुद्री हयात, परिंदों और उनके मस्कन को इंसानों की मदाखलत और सरगर्मियों से पहुंचने वाले नुकसान से बचाना है। हुकूमती हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर आइलैंड की ज़मीन या उसके इर्द गिर्द समुद्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये वहाँ के हयातियाती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। ये जजीरा अब आम लोगों की तफरी और तालीमी मकासद के लिए भी उस वक्त खोला जाएगा जब हुकूमत इसकी इजाज़त देगी। महफूज इलाका करार दिए जाने के बाद अब इस जजीरे पर ऐसे किसी भी काम की ममानत होगी जिसकी वजह से जजीरे पर या समुद्र में मौजूद हयात की नशोनुमा और अफजाइश नस्ल के निज़ाम में खलल पड़े। तो नाजरीन, अब तक हज़ारों लोग इस जजीरे पर जा चुके हैं और अभी तक किसी को दज्जाल नहीं मिला। लोग आज़ादी से इस जजीरा पर आ जा सकते हैं। अगर किसी को दज्जाल दिखता तो दज्जाल उसको कभी ना छोड़ता। अगर कोई बच पाता तो लाजमी आकर बताता। इसलिए आपका जब मन करे इस जजीरा पर जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।